ایوان صدارت کے سلوک صاحبان، استاد محترم پروفیسر سید سجاد حسین صاحب، استاد محترم ڈاکٹر قاضی حبیب احمد صاحب اور قابل احترام سامعین، میرے مقالے کا عنوان ہے منٹو تنقید ایک جائزہ۔ منٹو تنقید ایک جائزہ۔ تنقید ادب کی زندگی کے لیے سانسی معنی اہمیت رکھتی ہے۔ تنقید ادب کی خدمت متعین کرتی ہے اور ادیب کے مقام مرتبے کا تعین بھی تنقید ہی کرتی ہے، بلکہ تنقید اس سے آگے بڑھ کر تخلیق کاروں کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ کیا ہے اور اسے کیا ہونا چاہیے۔ سعادت حسن منٹو کی 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر اردو دنیا میں منٹو سبھی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ سیمیناروں کے علاوہ رسائل و جرائد کے ساتھ نمبر نکالے گئے جن میں منٹو کے فکر و فن کا جائزہ لیا گیا، اس کی تحقیقات کا تجزیہ بھی کیا گیا، عقیدتوں کے وفود میں خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ فی الواقع منٹو تنقید کا معاملہ نہایت حساس معاملہ ہے۔ یہ ناقدین ادب کی اطاعت فکری اور دانش مندی کی امتحان گاہ ہے۔ منٹو تنقید نقاد سے بالغ نظری، درس نگاہی اور توازن و اعتدال کی تعمیر ہے۔ منٹو کے فکر کا جائزہ و تجزیہ، تشریح و تقسیم اور نقد و انتقاد کے لیے ضروری ہے کہ منٹو کے ذہن و نفسیات، اس کے مزاج و استاد اور اس کے ادب و سماج کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ منٹو تنقید کے سلسلے میں سب سے پہلے منٹو کی تحریروں کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ خود منٹو نے اپنے مضامین میں اور دیگر تحریروں میں اپنے افسانوں کا دفاع کیا ہے، اپنے افسانوں کی ان کرداروں کی وکالت کی ہے جو خود اسی کی تخلیق کرتا ہے۔ منٹو کے افسانوں کے تجزیہ اور تقسیم کے سلسلے میں خود اسی کی تحریریں اولیت کی مستحق بھی ہیں، کیونکہ تخلیق کار اپنی تخلیقات کا اولین ناقد بھی ہوتا ہے۔ منٹو تنقید کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، تائید و تردید یا پھر مخالفت و مدافعت۔ اسی طرح منٹو تنقید میں وہ مقالات بھی شامل ہیں جو ہندوستان کی دانشگاہوں یونیورسٹیوں سے PhD کی ڈگریوں کے لیے لکھے گئے۔ اسی طرح منٹو تنقید میں منٹو پر لکھے گئے مضامین و مقالات کے علاوہ منٹو کے فکر و فن اور اس کے تقسیم و تشریح کے سلسلے میں لکھی جانے والی تحریریں بھی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس ضمن میں مستشرقین، اورینٹلسٹ ناقدین بھی قابل ذکر ہیں جنہوں نے منٹو کے تراجم کی بنیاد پر اپنی تنقید کی عمارت تعمیر کی ہے۔ منٹو کی مخالفت اور مقاومت میں لکھی جانے والی کتابوں کے علاوہ ایسی کتابوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے جن میں منٹو کو عظیم افسانہ نگار اور سب اول کا فنکار قرار دیا گیا ہے۔ منٹو تنقید کے ایک مختصر جائزے سے یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اردو میں منٹو کی مخالفت میں لکھی جانے والی تحریروں سے کہیں زیادہ اکثریت ایسے ناقدین کی ہے جنہوں نے اعتدال و توازن اور عدل و انصاف سے منٹو کی تنقید کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تنقید میں چونکہ نظریہ اور عمل کی بنیاد پر تضاد پیدا ہو جاتا ہے، لہذا منٹو تنقید کے ضمن میں بھی یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ترقی پسند ناقدین کا رویہ منٹو کی تنقید کے سلسلے میں الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سردار جعفری، علی سردار جعفری، خلیل الرحمان حاتمی، حسین چندر وغیرہ کی تحریریں۔ منٹو تنقید میں منٹو کے فن پر لکھنے والے وقار عظیم کی اہمیت کے حامل ہیں۔ وقار عظیم کی منٹو تنقید کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تنقید تاثراتی اور روایتی نوعیت کی ہے، لیکن انہوں نے منٹو کے فن کا جو تجزیہ کیا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز احمد کا نام بھی منٹو تنقید میں اہمیت کا حامل ہے، چونکہ وہ خود ایک فکشن کے اہم تخلیق کار ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنا سروکار منٹو کی تکنیک اور منٹو کے اسلوب نگارش تک محدود رکھا ہے۔ منٹو تنقید کے سلسلے میں سب سے پہلا اہم اور معتبر نام ممتاز شیرین کا ہے، جنہوں نے منٹو نوری نناری جیسی کتاب سب سے پہلے پیش کی اور منٹو تنقید میں اپنی اولیت درج کرائی۔ ممتاز شیرین نے منٹو پر باقاعدہ مضامین لکھے جن کا مجموعہ کتابی شکل میں سامنے آیا۔ منٹو شناسی میں ممتاز شیرین کا نام اولیت سے حامل ہے۔ ممتاز شیرین نے منٹو کے تصور انسان کو پیش کیا۔
انہوں نے منٹو کو سچے دیانتدار اور فکری فنکار کی حیثیت سے اجاگر کیا۔ ممتاز شیرین نے منٹو کے افسانوں کے بارے میں یہ خیال پیش کیا، اس کے بعد شروع۔ منٹو کے افسانوں میں کوئی ابہام نہیں، نہ کوئی پوشیدہ رمز و اشارے ہیں، نہ کوئی پیچیدہ بزمیاں کہ ان کے سلجھانے میں جذبت محسوس ہو۔ وقت کے ساتھ نئی تشریحیں، نئی تعبیریں ہوں اور سن جڑتے ہی معانی نکالے جائیں کہ اس کے صاف کھلی سیدھی اور براہ راست نوعیت کی تحریریں ہیں جن کا پیغام واضح ہے۔ ختم۔ ڈاکٹر دہلی کا نام بھی منٹو تنقید بلکہ تنقید و تنقید اہمیت کے حامل ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے منٹو کی حیات کارنامے پر تحقیقی مقالہ لکھا اور کئی کتابیں منتخب کی۔ بادائے جمالیات شکیل الرحمان نے منٹو شناسی کے نام سے کتاب لکھی۔ اپنی جمالیات کی تنقید میں انہوں نے منٹو کے نام پائے جانے والے جمالیات کے عناصر کو اجاگر کیا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ منٹو کے فکر و فن کا جائزہ بھی لیا۔ ایک جگہ شکیل الرحمان لکھتے ہیں، اس کے بعد شروع۔ حقیقت نگاری میں جس صحیح زاویہ نگاہ کی ضرورت تھی منٹو اسے پیدا کرتے رہ گئے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ منٹو کا سماجی شعور وہ ابال پیدا نہ کر سکا جس کی ضرورت تھی۔ پھر بھی منٹو کی کمزور اور سنش کہانیوں میں بھی کچھ باتیں ایسی مل جاتی ہیں جن کی ہمیں قدر ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان باتوں سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ ان کی اچھی اور ستھری کہانیوں میں جو رامدانیاں اور برنائیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر عیاں اور ظاہر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی ضعیف اور گندی کہانیوں میں بھی افسانے کی تکنیک کا خاص خیال ہے، اور تکنیک کا یہ خیال ہمیں دعوت غور و فکر دیتا ہے۔ مثلاً کرداروں میں انسانی تجربوں کی شمولیت اور ان تجربوں کا خاص بھی ہے۔ منٹو کا ہر کردار اپنی جگہ ایک ٹھوس حقیقت رکھتا ہے، اور ہر کردار میں ایک خاص ماحول کے انسانی تجربے شامل ہو کر اس کردار کی انفرادیت میں زندگی پیدا کرتے ہیں اور ایک کردار کا اثر بن جاتے ہیں۔ منٹو کے کردار ہمارے ماحول میں ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی جوش انفرادیت کے ساتھ۔ شکیل الرحمان نے منٹو کے افسانوں میں اڑیا نگاری کے متعلق تجزیہ کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ منٹو نے ہمیشہ سچائی کو پیش کیا۔ یہ الگ پہلو سے کہ سچائی کی پیشکش میں ان کا لہجہ کیسا رہا اور ان کے انداز بیان کی کیا ضرورت رہی۔ یہ ضرور ہے کہ منٹو نے جب گندی باتوں کی پیشکش کی ضرورت محسوس کی تو وہ توازن قائم نہیں رکھ سکا۔ مزاج کی سختی اور گہری جذباتیت کی وجہ سے اڑیا نگاری کے بری طرح اڑیا نگاری کا منٹو شکار ہو گیا۔ نفسیاتی تحریر کے لیے نفسیاتی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سن رہا ہوں گوپی چند نارنگ نے اپنے مضامین میں منٹو تشخیص کی جانب توجہ دی ہے۔ انہوں نے منٹو کے متن کی خیرت کی روشنی میں اپنی تنقیدی آرا کو پیش کیا ہے۔ نارنگ نے منٹو تنقید کے سلسلے میں منٹو کی ان تحریروں اور تبصروں کو اہمیت دی ہے جن میں منٹو نے خود اپنے فن کا جائزہ لیا ہے اور اپنے افسانوں کے دفاع کی کوشش کی ہے۔ اس زمن میں نارنگ نے منٹو کی ان تحریروں کو پیش کیا۔ ایک منٹو کی تحریر اعتراض کیا جاتا ہے کہ نئے لکھنے والوں نے عورت اور مرد کے جنسی تعلقات کی کو اپنا موضوع بنا دیا ہے۔ میں سب کی طرف سے جواب نہیں دوں گا، اپنے متعلق اتنا کہوں گا کہ یہ موضوع مجھے پسند ہے۔ کیوں ہے؟ بس ہے، سمجھ لیجیے کہ مجھ میں پرورشن ہے، اور اگر آپ عقلمند ہیں، چیزوں کی عواقب اور عواطف اچھی طرح جان سکتے ہیں تو سمجھ لیں گے کہ یہ بیماری مجھے کیوں لگی ہے۔ زمانے کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے واقف نہیں ہیں تو میرے افسانے پڑھیں، اور اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ جس کی تفصیل کو میرے نام سے جس نقص کو میرے نام سے منسوخ کیا جاتا ہے وہ دراصل موجودہ نظام کا نقص ہے۔ اس طرح کی جو منٹو کی تحریریں تھی اپنے افسانوں کے متعلق ان کو پیش کر کے نارنگ کو جو ہے یہاں پہنچتے ہیں کہ بغیر کسی سیاق کے منٹو کی تحریروں کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا منٹو کے افسانوں کا۔ نارنگ نے ایک بات بہت اچھی کی ہے کہ منٹو تنقید کے سلسلے میں انہوں نے احتیاط کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ منٹو کو اس کی زندگی میں اس کو صرف تنقید محنت کے شکار بنا دیا اور اس کے مرنے کے بعد صرف تنقید محنت کا رویہ اس کے ساتھ رکھا گیا۔ تو انہوں نے اس زمین میں بہت اچھی بات لکھی جو میں سوچتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ نارنگ کی ایک عبارت چھوٹی سی پیش کروں۔ منٹو کی زندگی محنت کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا
زیادہ تر سبھی صحافیانہ اور لچر و پوش ہے. انتقال کے بعد رویہ بالکل بدل گیا. لیکن اگر پہلے اکثر تنقید تھی تو بات کا انداز اکثر تاریخی و تقریبی ہے. یعنی اگر پہلے کلی تفالق اور تردید ہے تو بعد میں مبالغہ آمیز تنقید اور تعریف ہے. دوسرے لفظوں میں اگر پہلا رویہ سیاست جذباتی اور غیر ادبی تھا تو دوسرا رویہ بھی اتنا ہی غیر ادبی اور غیر تنقیدی ہے. فقط زاویہ نگاہ بدل گیا ہے. نوعیت وہی ہے، یعنی تنقید بھی سراست جذباتی تھی اور تنقید بھی سراست جذباتی ہے. منٹو تنقید کے سلسلے میں محمد حسن عسکری، احمد ندیم قاسمی، علی سردار جعفری، اپیندر ناتھ اش، درست پریمی، انیس ناگی، پریم گوپال متل، محمد اسد اللہ، ابو سعید قریشی، جگدیش چندر بسان، منظور نوالے، وقار عظیم، نگار عظیم، کرشن چندر، باقر منشی وغیرہ جیسے کئی نام اہم ہیں. لیکن ان تمام ناقدین میں دور حاضر کے معروف نفاذ وارث علوی کا نام منٹو تنقید میں سب سے اہم ہے. وارث علوی کو اردو تنقید کا منٹو کہا گیا ہے. انہوں نے اپنے مختلف تنقیدی مضامین میں منٹو کے فکر و فن، منٹو کے افسانوں کی تکنیک اور مواد سے تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے. وارث علوی کی تنقید، وارث علوی کی منٹو تنقید کو، جس میں انہوں نے انگریزی ادب اور عالمی ادب کے تناظر میں منٹو کے فکر و فن کا جائزہ لیا. وارث علوی کی زبان اور اسلوب بیان بھی کافی عجیب ہے. وارث علوی نے منٹو کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھا ہے تو یہیں سے ان کا تنقیدی رویہ معلوم ہو جاتا ہے. ان کا تنقیدی رویہ منٹو کے محاسن کو اجاگر کرنے سے عبارت ہے. وہ منٹو کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ اپنی پسند کو استدلالی رنگ میں کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ سب انہیں پسند کرنے لگے. وارث علوی کی کتاب منٹو اس مطالعہ کے آغاز میں انہوں نے فلاطے کا ایک جملہ نقل کیا ہے جس کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے: جیسے کسی بڑے فنکار کو آپ محبت اور پیار سے پڑھیے، جب اسے آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی آنکھوں میں وہی چمک پیدا ہوگی جو سینا سے اترتے وقت موسیٰ کی آنکھوں میں تھی. وارث علوی منٹو تنقید میں اس وجہ سے بھی اہمیت کے حامل ہیں کہ انہوں نے منٹو سے متعلق اپنے متقدم ناقدین کی آرا سے اختلاف کیا ہے اور اس اختلاف میں ان کا تاریخ، تعارض اور معاوضے کا شکار ہو جاتا ہے. وارث کا مقصد منٹو کا احترام اور تفصیل منٹو ہے، لیکن انہیں منٹو سے والہانہ عشق بھی ہے جس کی وجہ سے ان کی حیثیت منٹو پسند کی نہیں بلکہ منٹو کے ایک وکیل کی ہے جو پرزور وکالت بھی کرتا ہے. باعتبار مجموعی وارث علوی منٹو تنقید میں اہمیت کے حامل ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. منٹو تنقید کے ذیل میں مختلف معروف و غیر معروف ناقدین کی تحریریں، منٹو کے خلاف اور منٹو کی تاریخ میں لکھی جانے والی کتابیں، منٹو کے فکر و فن پر شائع ہونے والے رسائل و جرائد کے مختلف نمبر سبھی اپنی جگہ اہم ہیں. اور اس طرح منٹو تنقید و تنقید کا ایک نیا در واقع رکھتی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کی السلام علیکم.